منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، حضرت انسان کو ممنوع درخت کا پھل کھانے کی پاداش میں جنت سے جب اتارا جا رہا تھا تو یہ انسان اللہ کی طرف پر امید نگاہوں سے دیکھ بھی رہا تھا۔ اس کی چاہت یہ تھی کہ میں جنت سے نکالا نہ جاؤں، میرا کچھ ایسا سامان بن جائے کہ میں واپس اپنی اصل منزل، اپنے اصل مستقر کی طرف لوٹ جاؤں۔ دوسری طرف ایک آواز یہ آ رہی تھی، وَعِزَّتُكَ يَا رَبِّ، اے میرے رب تیری عزت کی قسم، میں اسے اس کی اصل جگہ پر لوٹنے نہیں دوں گا۔ اور صحیح الجامع کے اندر آتا ہے یہ آواز ابلیس لعین کی آواز تھی، جس نے مالک کی عزت کی قسم اٹھا کر کہا کہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میں انسان کو، آدم کی اولاد کو واپس اس کی اصل جگہ پر نہیں آنے دوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ نعمت والی زندگی بسر کریں، نہ ان کو وہاں پر کوئی خوف ہو، نہ یہ غمگین ہو، نہ ان کو وہاں پر کوئی موت آئے، یہ ہر لحاظ سے تیری نعمتوں سے بھرپور زندگی بسر کرے، میں یہ نہیں چاہتا۔ جواباً مالک نے اسے کہا کہ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے بھی میری عزت اور جلال کی قسم ہے، میں ان کو ان کے اصل مستقر میں ضرور بھی ضرور داخل کروں گا اگر یہ تیرے پیچھے نہ لگے۔ اگر انہوں نے تیرے راستے کو اپنا لیا، اگر انہوں نے تیرے پیچھے اپنے آپ کو لگا لیا، تو پھر تو بھی جہنمی تو ہے ہی۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، پھر تو ہو، تیرے پیروکار ہوں، ان میں سے کوئی ایک، چاہے وہ نبیوں کے رشتہ دار اور نبیوں کی نسل میں سے کیوں نہ ہوا، ہم اس کو بھی جہنم کا ایندھن بنائیں گے، کیونکہ ہم نے بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم اٹھائی ہے۔ تاریخ کا یہ سب سے پہلا انسان اپنی قید بھگتنے کے لیے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی سزا کو قبول کرتا ہے اور زمین پر اتار دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اہبطوا منہا جمیعا، تمہارا یہاں پر اب کوئی حصہ نہیں، فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، یہ زمین، یہ دنیا، یہ چاند، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ فلک، یہ کشتیاں، یہ سمندر، یہ بادل، یہ ساری کائنات، یہ تمہارے واسطے بنائی گئی ہے، یہ تمہاری قید کی جگہ ہے۔ ایک قید تمہارے لیے اب لازمی کر دی گئی ہے، یہ دنیا۔ اس دنیا کے اندر ہم اپنی قید کاٹنے کے لیے جنت سے یہاں اتار دیے گئے۔ ہمارے بابا نے یہاں پر پہلا قدم رکھ کر اللہ رب العالمین سے جو پہلی بات کہی وہ یہ تھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے خالق، منزل سے اتار تو دیے گئے، منزل سے دور تو کر دیے گئے، لیکن اب وہ دن یاد آتے ہیں جہاں بڑے سکون کی زندگی تھی، عیش اور آرام تھے، اور پھر تیری رضا بھی تھی۔ اے اللہ، ہم نے اپنی جان کے اوپر بہت بڑا ظلم کر لیا، ان لم تغفر لنا وترحمنا، اے خالق، راستے میں دشمن بہت بڑا ہے، رکاوٹیں بڑی زیادہ ہیں، تیری رحمت کی بھی مدد چاہیے، تیری مدد کے ساتھ ساتھ نصرت کی بھی امید رکھتا ہوں۔ ان لم تغفر لنا وترحمنا، اے اللہ، اگر میری چھوٹی موٹی خطاؤں کو تو نے معاف نہ کیا اور تیری رحمت شامل حال نہ رہی، لنکونن من الخاسرین، تو اے اللہ پھر اگر دنیا میں کسی نے نقصان اور گھاٹا اٹھایا ہوا تو اللہ وہ سب سے پہلا میں ہی ہوں گا۔ آدم علیہ السلام ان کلمات کے ساتھ دعا کر کے آنے والے قیامت تک کے انسانوں کو یہ سبق دے گئے کہ اپنی غلطی پر اکڑیے نہیں، اپنی غلطی پر جھک جائیے۔ قرآن جو پہلا واقعہ بیان کرتا ہے اس میں دو کردار لازماً رکھے جاتے ہیں، اور قرآن نے کئی مقامات پہ وہ پہلا واقعہ ذکر کیا
کہ ایک طرف ابلیس ہے، غلطی ابلیس سے بھی ہوئی، بھول اس سے بھی ہوئی، لیکن اس نے اپنی بھول کو بھول نہ کہا، وہ اپنی بھول کے نشے میں، تکبر کے نشے میں، انکار کے نشے میں ٹکر اللہ سے لے بیٹھا۔ دوسری طرف یہ انسان جس کا خمیر مٹی سے اٹھایا گیا ہے، اس انسان سے بھی بھول ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم نے کسی پکے ارادے کے ساتھ کوئی ارادہ کر کے وہ پھل نہیں کھایا تھا، بس اس سے بھول ہو گئی، اس سے خطا ہو گئی، اس کے ذہن سے نکل گیا، شیطان نے اسے وسوسے میں مبتلا کر دیا، شیطان نے اسے دھوکے کا شکار کر دیا، وگرنہ ہمارا آدم ایسا نہیں تھا۔ اللہ نے ہمارے حق میں بات کی ہے۔ اور پھر جب آدم علیہ السلام پر امید نگاہوں سے اللہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ یہ قید تنہائی تو نے دے تو دی، یہاں میں تنہا نظر تو آتا ہوں، میں تنہا ہوں، دیکھنے میں میرے رشتے بڑے زیادہ ہیں، میری بیوی، میرے بال بچے، میرے والدین، میرے رشتے دار، یہ سارے میرے اپنے ہیں، لیکن اے اللہ یہ کیسی قید ہے کہ یہ سارے میرے اپنے ہونے کے باوجود جب میں اپنی منزل کی طرف سفر کرتا ہوں تو اکیلا نظر آتا ہوں، یہ کوئی ایک بھی میرے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر وہ وقت کہ جس دن تو نے مجھے حساب کتاب کے لیے کھڑا کرنا ہے، میری اپنی کیفیت یہ ہوگی کہ میں اپنے ماں باپ کو پہچاننے سے انکار کر دوں گا، نہ مجھے اپنی بیوی کی کوئی فکر، نہ اپنے بیٹوں کی کوئی فکر، میں تو بھاگتا پھروں گا۔ اور اس دن جس دن انسان کہے گا کہ این المفر، بھاگنے کی جگہ کدھر ہے، کہیں تو میں بھاگ سکوں، آواز آئے گی کلا لا وزر، آج کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں، کوئی پناہ کی جگہ نہیں، الی ربک یومئذ المستقر، جس رب سے تم نے اپنی آپ کی جدائی کروائی تھی، آج اس رب سے ملنے کا وقت آیا۔ اب جیسے بھی ہیں، جیسے بھی ہو، جس بھی حالت میں ہو، رب کے سامنے چلے جاؤ، اس کی رحمت تمہارے اوپر نچھاور بھی ہوگی۔ لیکن اگر تمہارے اعمال کے اندر پہلے ہی سوال کے اندر جکڑ لیے گئے تو پھر آگے کی خیر نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی لیے امت کو یہ بات بتا دی کہ آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انسانوں، اس بات کو ذہن میں رکھنا، الدنیا سجن المؤمن، یہ آدم یہاں پر موج مستی کرنے کے لیے اتارے نہیں گئے تھے۔ آدم نے تو اللہ سے اس امید کے ساتھ اس دنیا میں پاؤں اس لیے رکھا تھا کہ اللہ تو مجھے واپس میری جگہ پر پہنچائے گا، جہاں سے میں نکالا گیا ہوں مجھے وہاں پر داخل کرے گا، اے اللہ میں اس کے لیے محنت کروں گا، مجھ سے اگر بھول ہو گئی تو مجھے معاف کر دینا۔ مالک نے اس وقت ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے چند چیزوں کی لسٹ بنا کر میرے ہاتھ میں تھما دی کہ ان چیزوں کے قریب بھی میں تجھے نہ دیکھوں، اگر تو ان کے قریب نظر آیا شیطان تجھے دھکا دے کر اس میں گرا دے گا، تو حرام میں ملوث ہو جائے گا، تو لتھڑ جائے گا، تو گندا ہو جائے گا۔ اس لیے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، آدم کے بیٹو ذرا سنبھل کر، شیطان تمہارے راستے میں کھڑا ہے بالکل اسی طرح جیسے تمہارے بابا آدم کے راستے میں کھڑا تھا، اس نے تمہیں بھی جنت سے نکلوا دینا ہے، اس نے تمہیں بھی دھکے دینے ہیں، ذرا بچ کر، آنکھیں کھول کر، کان کھول کر، اپنے دل کو حاضر کر کے متوجہ ہو کر اس راستے پر چلنا، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے کہ شیطان گناہ کو نیکی بنا کر تمہارے سامنے رکھے گا، یہ چوری کو حسین لبادہ پہنا کر تمہارے سامنے نیکی بنا کر پیش کرے گا۔ ذرا خیال کرنا، یہ تمہارے سامنے زنا کو فیشن بنا کر پیش کرے گا، یہ جھوٹی گواہی کو پیسے کے نام پر فروخت کرے گا، ذرا بچ کر رہنا۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، تمہارے بابا کو جس طرح اس نے جنت سے نکلوایا، یہ تمہارے اوپر بھی زور لگائے گا، ارے وہ تو وقت کے نبی تھے، وہ تو اللہ کے سب سے پہلے بنائے ہوئے انسان تھے، وہ اللہ کے سب سے زیادہ اس وقت کے محبوب تھے، یہ اس کو نہیں چھوڑا تو تجھے کیسے چھوڑے گا، ذرا بچ کر، لا یفتننکم الشیطان، کہیں یہ شیطان تمہیں بھی بہکا نہ دے، کہیں تیرے راستے میں بھی نہ آ جائے، کہیں تجھے بھی دھکا نہ دے دے، کہیں تجھے بھی پیچھے سے پکڑ کر دوسرے راستے کے اوپر نہ ڈال دے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہوا یہ کہ ہم نے وعدہ کر لیا آدم سے کہ اے آدم تیرے پاس ہماری طرف سے شیطان سے بچنے کی پوری خوراک آتی رہے گی، ہم تجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ایک ایک موقع پر ہم تیری رہنمائی کریں گے،
تجھے شیطان کی چال سے آگاہ کریں گے، ہم تجھے بتائیں گے کہ اے آدم اور آدم کے بیٹو اس چیز سے بچنا، یہ شیطان کی چال ہے، اس جگہ پر گر نہ جانا۔ یہاں پر اس نے گھاس پھوس رکھ کر نیچے بہت گہرا کھڈا کھود رکھا ہے، تم اس میں گر گئے تو لتھڑ کر گندے بن جاؤ گے، اس گندگی میں نہ پڑنا۔ یہ دکھاتا بڑی اچھی ہے، آدم کے بیٹوں کو سمجھایا گیا، بار بار سمجھایا گیا، اور مشہور قول کے مطابق جو ہم لوگوں میں مشہور ہے کہ 1,24,000 نبی اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا میں بھیجے کہ انسانوں کی رہنمائی کی جائے۔ یاد رکھیے ایسی کوئی بات اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے کہ دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے ہوں، یہ ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے، لیکن مبالغے کی حد تک جس کسی نے بھی کہا ہے ہم ایک وقت کے لیے مان لیتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء دنیا میں آ کر بتاتے رہے اور سمجھاتے رہے کہ اللہ کے بندو یہ شیطان کا رستہ، یہ شیطان کی رکاوٹ، یہ شیطان کا حربہ، یہ اس کا بہکاوا، اس کا وسوسہ، ذرا اس سے بچ کر سیدھے راستے کے اوپر چلو۔ تکلیف تھوڑی سی ضرور ہوگی لیکن ہمیشہ کا سکون مل جائے گا، تکلیف تھوڑی سی ضرور ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم شیطان کو شکست دے سکو گے۔ ہوا یہ کہ حضرت انسان کو جب اللہ رب العالمین نے سمجھایا، تقریباً 1,000 سال تو انسان سمجھ کر چلتا رہا، اس نے کوئی ٹیڑھ پن نہیں دکھایا۔ 1,000 سال گزرے، انسان کے اوپر شیطان نے اپنا حربے آزمانے شروع کر دیے۔ حربہ کیسا آزماتا ہے؟ اس نے انسان کو شرک میں سب سے پہلے مبتلا کیا، اس نے انسان کے دل میں غیر اللہ کی محبت ڈال دی، اس نے اللہ کو چھڑوا کر عظیم ہستیوں کی، نیک شخصیتوں کی محبت دلوں کے اندر راسخ کرنا شروع کر دی۔ تمہاری قوم کے نیک بزرگ وہ فوت ہو گئے ہیں، ان کی یاد اپنے دل میں رکھو، ان کی تصاویر بنا کر اپنی جیبوں میں رکھو، ہو سکتا ہے کہ تم ان کی تصویر کو دیکھ کر نیکی کو یاد کر لو۔ ارے یہ تصویر جیب میں رکھی ہے، ایسا کرو چوک اور چوراہے میں ان کا بڑا بت نصب کر دو۔ لوگوں نے بت نصب کر دیے کہ ہمیں نیکی یاد آتی رہے۔ اگلی نسل آئی ہے تو اس نے کہا کہ یہ نیک لوگ تھے، اللہ کے اختیارات میں اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ نے اس کو بارش کا کام سونپا ہے، یہ اولادیں دیتا ہے، یہ تمہارے اوپر ہوائیں بھیجتا ہے، یہ تمہارے نفع کا مالک، یہ تیرے نقصان کو دیکھتا ہے۔ ان سارے بتوں کے سامنے کوئی چڑھاوا چڑھا، کوئی سر جھکا، کوئی ٹیک لگا، پھر جا کر تیری شنوائی ہو گئی۔ اللہ تک پہنچنا آسان نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں 5 بت انہوں نے کھڑے کر لیے، قوم نوح نے، انہوں نے اپنے 5 تن پاک بنا لیے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ سورہ نوح کے اندر اللہ نے ان 5 بتوں کے نام ذکر کیے۔ اللہ فرماتے ہیں مما خطیئاتہم، ان کی اسی خطا کی وجہ سے، اسی بھول اور بہکاوے کی وجہ سے کہ اللہ کے در کو چھوڑ کے انہوں نے سجدے کے لائق کسی اور کو سمجھ لیا، اللہ کو چھوڑ کے انہوں نے رکوع کسی اور کے آگے کیا، اللہ کا پیدا کیا ہوا جانور کسی اور کے آگے قربان کر دیا، اللہ کا عطا کیا ہوا بیٹا، اللہ کی عطا کی ہوئی اولاد کسی اور کے نام کر دی، اس کا نام فلاں رکھ دیا کہ فلاں نے دیا ہے، یہ فلاں کا عطا کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے آج ہمارے مسلمان نے اپنے 5 تن پاک کے نام پر فاطمہ، علی، حسن، حسین اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کو جوڑ کر اللہ بنانے کی کوشش کی ہے، گاڑیوں کے پیچھے، گھروں کے اوپر، سندریوں کے اوپر، کہ شاید کہ یہ 5 ملتے ہیں تو اللہ بنتا ہے۔ اللہ کے بندوں، عیسائیوں نے 3 کو جمع کر کے اللہ بنایا، مسلمان نے اگلا سٹیپ لے کر 5 کو ملا کر اللہ بنا دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے سوال کرتے تھے؟ علی، حسن، حسین، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کو جنت الفردوس کے اندر جو بھی مقام اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، اللہ ہمیں وہاں پر ان کا ساتھ نصیب کرے۔ لیکن کبھی بھی ان لوگوں نے، ان عظیم ہستیوں نے کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر کسی اور سے نہیں مانگا، اور اپنے آپ کو بھی یہی کہا کہ ہم ایسے ہیں ہی نہیں ہیں کہ ہم سے مانگا جائے۔ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے اور آ کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو شدید غصہ آیا اور آپ نے فرمایا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، صرف یہ کہہ کہ جو اللہ چاہے۔ محمد کی چاہت کیا ہے؟ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، میری چاہت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس بات کو لیتے ہوئے
اللہ فرماتے ہیں مما خطیئاتہم، قوم نوح کے اس گناہ کی وجہ سے اغرقو، ہم نے ان کو غرق کر دیا، صفائے ہستی سے مٹا دیا، فَأُدْخِلُوا نَارًا، دیکھنے میں وہ پانی تھا لیکن دیکھنے میں وہ پانی آگ بن کے ہم نے ان کے اوپر نازل کیا۔ اور وہ وقت تھا کہ جب نوح علیہ السلام کہہ رہے تھے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پر کسی کافر کا ایک گھر بھی نہ چھوڑنا۔ اور اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے سب کو پکڑ لیا، ہم نے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑا۔ اللہ رب العالمین اقوام کے حالات بیان کرتے ہوئے آخر پر ایک بات کرتے ہیں بڑی خوبصورت، دل کرے تو سورۃ العنکبوت کے 20ویں پارے کے آخری حصے کا مطالعہ کر کے دیکھیے گا۔ اللہ وہاں پر اقوام کا ذکر کرتے ہیں اور آخر پہ ایک بات کرتے ہیں وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے اصل کام جو تمہارے باپ کے اوپر اس نے بہکاوا اور وسوسہ ڈالا تھا، اصل کام اس نے وہی کیا۔ پہلا تیر، نیا شکاری، نئے جال، لیکن ہتھیار پرانا لے کر آیا۔ اس نے تمہارے اوپر تمہارے کچے ذہن جو دین سے دوری کے ساتھ وہ کچے ہو گئے، تم دنیا کی ایک ایک چیز کو سمجھتے تھے لیکن دین کو نہ سمجھا، نبی کے رستے پر نہ چلے۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے گناہوں کو نیکیوں کا لباس پہنا کر ان کے سامنے شو کیا۔ وکانوا مستبصرین، اور پھر دنیا کی ہر چیز کو یہ جانتے تھے۔ فکلن اخذنا بذنبہ، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ کر جکڑ لیا۔ فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا، ان میں سے کئی تو ایسے تھے کہ ہم نے تیز ہوا بھیج کر ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ومنہم من اخذتہ الصیحہ، اور کتنے ایسے تھے کہ جن کو چیخ نازل کر کے دل اور کلیجے ان کے پھاڑ دیے۔ ومنہم من اغرقنا، اور کتنے ان میں سے ایسے تھے کہ جن کو ہم نے پکڑ کر پانی میں ڈوبے دے دے کر کے مار دیا۔ وما کان اللہ لیظلمہم، تیرے رب نے کسی پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنی جان کے اوپر اپنے کرتوت اور اپنے کردار کی وجہ سے وہ پکڑے اور جکڑے گئے۔ پھر اللہ مزید چیلنج کرتے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ سر جھکاتے ہیں، کمثل العنکبوت، مکڑی کے گھر کی سی مثال ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور گھروں میں سے اگر کسی کا کمزور گھر ہے تو وہ مکڑی کا گھر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ہائے کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیتے، ہائے کاش کہ ان کو سمجھ آتی کہ یہ اللہ کے در کو چھوڑ کے، یہ اللہ کی بات کو چھوڑ کے یہ کس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں۔ اس بات کو لے کر جب انسان یہ سوچتا ہے کہ ہمارے حالات اس قدر اللہ رب العالمین کی نظر میں ٹائٹ ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جو بہکاوا دیا گیا وہی ہمیں دیا جا رہا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ ہر بندہ پھر یہ کہتا ہے پھر کامیابی کیسے ملے گی، کامیابی ہے کدھر، ہم شیطان سے بچیں گے کس طرح؟ تو میرا بھائی خوش نصیب ہیں ہم سب، اللہ کا بڑا فضل ہے ہم سب کے اوپر کہ اس وطن کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے کان سلامت رکھے ہیں، ہماری بجلی سلامت رکھی ہے، اور اذان دینے والے سلامت رکھے ہیں جو ایک ایک اذان کی، ایک ایک نماز کی 20 اذانیں دے کر ہمارے کانوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ حی علی الفلاح، اگر کامیابی چاہتا ہے تو مسجد میں آ جا، حی علی الفلاح، آپ مسجد میں تشریف لائیے، پھر دیکھیے کامیابیوں کے انبار لگتے ہیں، پھر دیکھیے شیطان کیسے بھاگتا ہے۔ اللہ کے بندوں جب حی علی الفلاح کی پکار پڑتی ہے تو لوگوں کی دو قسمیں ہمیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں۔ پہلی قسم وہ جو اپنے ہاتھ میں موجود ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں بس کام ختم، اللہ کا بلاوا آ گیا۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے، اذان کی آواز آتی اور رونا شروع، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، لوگ پوچھتے علی کیا ہوا؟ کہا مالک کا بلاوا آ گیا، گناہ اتنے کھڑا کیسے ہوں گا جا کر۔ شرم آتی ہے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے، اور رب کے سامنے آتے روتے جاتے، نماز ادا کرتے جاتے اور اپنے رب کو کہتے اللہ تو نے علی کو معاف نہ کیا تو علی کا کیا بنے گا؟ اے اللہ اگر تو نے سارے لوگوں کو جنت میں بھیج دیا، ایک بندے کو تو نے جہنم کے اندر بھیجا تو ہو سکتا ہے اللہ وہ میں ہی ہوں، اے اللہ تو میری لاج رکھ لینا، تو مجھے معاف کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں
گھر کے اندر بیٹھے ہوتے تھے، ہمارے ساتھ باتیں کرتے، بیویاں ساری جمع ہیں اور دنیا بھر کی باتیں ہو رہی ہیں، بیویاں اپنی سنا رہی ہیں، اللہ کے رسول اپنی باتیں کر رہے ہیں کہ اچانک سے ہمیں محسوس ہوتا کہ کہیں دور سے اذان کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کی قسم، اذان کی آواز آنے سے پہلے آپ کی کیفیت ہمارے ساتھ یوں ہوتی تھی کہ گویا آپ سے بڑھ کر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر میں ہم سے بڑھ کر کوئی اہمیت والا ہے ہی نہیں، لیکن اذان کی آواز آتی تو آپ کی کیفیت اور آپ کا انداز یہ ہو جاتا کہ لگتا ہے آپ ہمیں جانتے ہی نہیں۔ آپ اٹھ کر مسجد کی طرف چلے جاتے کہ کوئی کیفیت اور حالت ہے ہی نہیں اب گھر میں بیٹھنے کی۔ حی علی الفلاح، یہ پہلے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی توفیق سے مسجد کی طرف بھاگتے ہیں کہ نہیں اب سارے کام ختم۔ اسی لیے تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے، کانوا رجالا یبتغون من فضل اللہ، یہ صحابہ کرام یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا فضل بھی کماتے ہیں، جو کمائی بھی کرتے ہیں، نوکریاں بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، ہر دنیا کا کام کرتے ہیں، لیکن وَإِذَا سَمِعُوا النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ، جب وہ نماز کے لیے اذان کی آواز سنتے ہیں، أَلْقُوا مَا بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھ میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر بھاگتے ہوئے مسجد کی طرف آتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے اپنی رحمت اور اپنے فضل کے دروازے کھول کر رکھ دیے ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو اذان کی آواز ایک کان سے سنتا ہے دوسرے سے نکال دیتا ہے۔ ایسے لوگ کون سے ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، من سمع المنادی فلم یجب، ایسا بندہ جس نے اذان کی آواز سنی اور پھر اس کے اوپر لبیک کہتے ہوئے مسجد میں حاضر نہ ہوا، تو یاد رکھو نہ اس کو خیر ملی نہ اس نے آ کر خیر کو لیا، نہ اس کو توفیق ملی نہ اس نے آ کر توفیق کے اوپر ہاتھ ڈالا۔ لوگ آگے بڑھ گئے، عمل کر کر کے لوگ آگے چلے گئے، لیکن یہ ایسا بد نصیب اور بے توفیق بے ہدایتہ کہ پیچھے پڑا رہا، اس کو توفیق ہی نہ ہوئی کہ اس کے کانوں میں اذان کی آواز بھی آتی رہی اور یہ مسجد کے اندر نہ آیا۔ پھر لوگوں کا ایک اعتراض یہ سننے میں آتا ہے، جی دعا کرو اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے، دعا کرو۔ میرا بھائی کیا یہ توفیق نہیں کہ اللہ کانوں میں آواز سنوا رہا ہے؟ کیا یہ توفیق نہیں کہ ہمیں آنکھوں سے مسجد نظر آ رہی ہے؟ کیا یہ اللہ کی توفیق نہیں کہ اللہ نے صحیح سالم جسم دیا ہے؟ اگر یہی اتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے، اگر یہی مسئلہ ہے کہ دعا کیجیے اللہ مجھے توفیق دے، تو میرا بھائی پھر اس کان کا، اس آنکھ کا اور اس پورے جسم کا کیا فائدہ؟ اللہ نے اپنی بندگی اسی طرح ہی کروانی ہوتی توفیقیں دے دے کر ہی، تو پھر میرا بھائی فرشتے تھوڑے نہیں تھے اللہ کی بندگی کرنے کے لیے۔ اللہ نے 3 مخلوقیں دنیا میں بنائی ہیں، فرشتے جن کے اندر نیکی اور بدی کی تمیز ہے، لیکن یہ بدی کر نہیں سکتے، یہ جب بھی کریں گے نیکی کریں گے۔ دوسرے ہیں اللہ رب العالمین نے بنائے حیوانات، جانور، ان میں نیکی اور بدی کی کوئی تمیز نہیں، جو دل کرتا ہے کر گزرتے ہیں۔ اور تیسرے ہیں انسان، جنات، یہ وہ ہیں اللہ نے نیکی اور بدی کی تمیز بھی دی ہے، اختیار بھی کھلا ڈلا دے دیا ہے، جو دل کرتا ہے کرو۔ اب اس کے بعد انسان کی اپنی مرضی ہے کہ یہ کیا کرے۔ مالک نے جو وعدہ پہلے دن ہمارے بابا سے کیا تھا کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی، وہ ہدایت اللہ کی قسم دن رات میں 5 مرتبہ، ایک اذان ہمیں 20 مرتبہ سنائی جاتی ہے کہ آ جا، پلٹا، 3 بجے والی نہیں پڑھ سکا 4 بجے والی میں آ جا، اس میں نہیں آ سکا 5 بجے میں حاضر ہو جا، حاضری لگوا تو صحیح، آ تو صحیح، حی علی الفلاح کی پکار پر لبیک کہہ تو صحیح، پھر پتہ لگے گا کہ تیرے اندر جو ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت کتنی ہے، تیرے ساتھ معاملہ کیا ہے، پھر تیری مشکلات بھی حل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ جو اس پکار پر لبیک نہیں کہتا، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نماز کے لیے حاضر نہیں ہوا، صبح فجر کی نماز تھی، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہماری مساجد کی فجر کے وقت حالت کیا ہوتی ہے۔ فجر کے وقت وہ بندہ حاضر نہیں ہوا، عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے گھر بندہ بھیجا، جا کر پتہ کر کے وہ یہ آیا کیوں نہیں۔ گیا تو دروازہ نوک کیا، وہ اندر سے باہر نکل آیا، ہاں بھائی تم آئے کیوں نہیں مسجد میں؟ میں ذرا بیمار تھا اس لیے نہیں آیا۔ اس نے آ کر سیدنا عمر کو بلایا، کہا کوڑا اٹھاؤ، کوڑا ہاتھ میں لیا اور چلے گئے اس کے گھر، دروازہ نوک کیا، باہر آئے، ہاں بھائی تم مسجد میں کیوں نہیں آئے؟ جی اس لیے کہ میری طبیعت خراب تھی۔ کہا اللہ کے بندے تم میرے کہنے پہ گھر سے اٹھ کر باہر آ گیا، اللہ کی پکار تجھے سنائی نہیں دی تو اس کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتا تھا؟ کیا اللہ سے عمر بڑا ہو گیا؟ کہ اللہ کی قدر کم ہوگی اور آج عمر بڑا ہو گیا کہ اس کے بلاوے پہ تو آ جائے اور اللہ کے بلاوے پہ تو نہ آئے؟
یہ کیسی میرا بھائی انصاف کی بات ہے کہ ہم لوگوں کی باتوں کے اوپر لبیک کہتے ہیں رشتے نبھانے کے لیے، ملاقاتیں کرنے کے لیے، دوستیاں نبھانے کے لیے، اور اللہ سے بھی دوستی کیجیے، اللہ کے لیے اپنے ساتھ مخلص ہوں۔ اگر یہ نماز میں پکڑے گئے تو اللہ کی قسم خیر نہیں ہے، اور جو اس نماز میں چھوٹ گیا، آگے نکل گیا، پہلے سوال میں کامیاب ہو گیا، آگے کامیابی ہی کامیابی ہے، اور جو اس میں پکڑ لیا گیا اللہ پھر چھوڑنے نہیں دیں گے اس کو، اللہ پھر پکڑ لیں گے، پھر ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس بندے کا اللہ نے حساب لیا پھر اس کو عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ ہمیں بلا حساب کتاب جنت میں جگہ عطا فرمائے، لیکن یاد رکھیے اس نماز کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے۔ اسی لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اللہ کی قسم اس بندے کی سزا تو یہ ہونی چاہیے کہ اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر بھی ڈال دو تو سزا تھوڑی ہے جس نے اذان کی آواز سنی اور مسجد میں نہیں آیا۔ صحابہ کرام کے پچھلے جمعے میں نے آپ کو ایک قول سنایا تھا سیدنا عبداللہ بن مسعود کا، وہ کہا کرتے تھے کہ جو بندہ پسند کرتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا نام مسلمان لکھا جائے، مسلمانوں کی لسٹ اور اس امت میں اسے اٹھایا جائے، وہ 5 نمازوں کی حفاظت کر لے۔ اگر وہ ان کی حفاظت کر لے تو پھر مسلمان ہے، اگر نہیں تو پھر کافر ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ چھوٹے ہوتے سے پڑھتے آ رہے ہیں آدمی اور کفر کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان جس چیز نے فرق کیا ہے وہ کفر نماز ہی تو ہے۔ جو بندہ نماز نہیں ادا کرتا وہ دین سے یوں نکل گیا جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے، پھر وہ دین میں واپس نہیں آتا۔ آج ایک چھوڑیے کل کو 2 بھی چھوڑو گے، کل 2 چھوڑیاں ان قریب ساری بھی چھوڑ دو گے، اور جو بندہ ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اللہ کے رسول کا فرمان ہے ساری زندگی بھی اس کے بدلے میں نمازیں پڑھتا رہے تو اللہ نے معاف نہیں کرنا، ہاں یہ کہ توبہ کر لے، اللہ کے سامنے آ کر گڑ گڑا لے، اے اللہ معاف کر دے غلطی ہوگی، میں بھول گیا تھا، پھر اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، بلا وجہ نماز چھوڑ دیتا، کوئی عذر بھی نہیں ہے، اور سب سے بڑا بہانہ میرے کپڑے خراب ہیں، کپڑے خراب کرتے کیوں ہیں؟ بندہ اپنے کردار کو ٹھیک رکھے نہ اپنے کپڑے خراب کرے۔ اور کپڑے خراب ہونے کا معنی ہم کیا لیتے ہیں؟ میرے اوپر کیچڑ کے چھینٹے گر گئے تھے، میرے اوپر فلاں چیز گر گئی تھی، میرے کپڑوں کو خون لگا ہوا ہے، کپڑوں کو خون لگا ہوا ہو، کیچڑ کے چھینٹے گرے ہوئے ہوں، پیشاب کے چھینٹے ایون کے گرے ہوئے ہوں، آپ وہاں پر چھینٹے ماریے، اس جگہ کو صاف کیجئے، نماز تو پڑھیے۔ صحابہ کرام جنگوں میں زخمی حالت میں خون آلود کپڑوں میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ کپڑے کے اوپر خون لگا ہوا ہو تو نماز کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے یہ۔ اور پھر اس کے علاوہ اکثر لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہوتا ہے جی اس مسجد میں ذرا پہلے ہو جاتی ہے، یہ دیر لیٹ ہوتی ہے، میں گھر میں ہی ادا کر لوں گا۔ دین اتنا سخت نہیں ہے، گھر میں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے فضل سے اللہ رب العالمین نے میرا بھائی ہم سب کو آنکھیں عطا کی ہیں نا، اور ہمیں جوان بھی بنایا ہے، ہمارے اعضاء بھی مضبوط ہیں، ابھی ہم بڑھاپے میں گئے بھی نہیں، اکثریت آپ لوگوں میں جوانوں کی ہی بیٹھی ہے۔ ذرا دیکھیے کہ ذخیرہ احادیث میں ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے، عبداللہ بن ام مکتوم اس کا نام ہے، یہ بندہ نابینا ہے۔ پہلا اس کا عذر اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اعمی، اے اللہ کے رسول میری مصیبت یہ ہے کہ میری آنکھیں موجود نہیں، لہٰذا آپ مجھے اجازت دیجئے میں اپنے گھر میں نماز ادا کر لیا کروں۔ نابینا بندہ ہے اور آ کر پہلا عذر پیش کرتا ہے اللہ کے رسول میں اپنے گھر میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے آپ جائیے۔ صحابہ فرماتے ہیں فلما واللہ، ابھی یہ مڑا ہی تھا کہ اللہ کے رسول نے اس کو اپنے پاس بلا لیا اور کہا حل تسمع النداء، اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہنے لگا نعم، جی اللہ کے رسول سنتا ہو۔ کہا لا اجد لک رخصہ، میں آپ کے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا، آپ کو مسجد میں آنا پڑے گا۔ اب یہ نابینا بندہ دوسری بات کرتا ہے یا رسول اللہ انہ لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، اے اللہ کے رسول آپ کی بات مان لی، مسجد میں حاضر ہوں گا، نابینا بندہ ہوں، لانے والا کوئی نہیں، کیسے مسجد میں آؤں، کس طرح سے مسجد میں آؤں، کوئی لانے والا بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں ابھی یہ مڑا ہی تھا فلما واللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تسمع النداء، اور واپس آؤ اور یہ بتاؤ تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہنے لگا جی سنتا ہوں۔ کہا فاجبہ، پھر آپ کو مسجد میں آنا ہی پڑے گا۔ کتنے عذر ہوئے؟ 2۔ پہلا عذر نابینا ہے اور دوسرا یہ کہ لانے والا بھی کوئی نہیں۔ تیسرا عذر سنیے،
کہنے لگا شاسع الدار، اے اللہ کے رسول لانے والا بھی کوئی نہیں، نابینا بھی ہوں، اور اوپر سے تیسری مصیبت یہ کہ گھر بھی مسجد سے بہت دور ہے، کیسے آؤں، اکیلا بندہ ہوں، اور پھر آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ مسجد میں آؤ۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے آپ جاؤ، لیکن جیسے ہی وہ مڑا پھر آپ نے کہا حل تسمع النداء، اذان کی آواز تو آتی ہے؟ کہنے لگا جی آتا ہوں۔ کہا ما اجد لک رخصہ، ہم آپ کے لیے کوئی رخصت نہیں پاتے، آپ کے لیے کوئی رخصت اور کوئی اجازت نہیں، مسجد میں آپ کو آنا پڑے گا۔ 4 عذر، 5واں عذر کہتا ہے، کہنے لگا اللہ کے رسول وبینی وبین المسجد شجر وانہار، اکیلا بندہ بھی ہوں، لانے والا بھی کوئی نہیں، اوپر سے نابینا بھی، اور گھر بھی دور۔ 5واں عذر اللہ کے رسول میرا یہ ہے کہ گھر جہاں پر میرا ہے وہاں سے راستے میں آتے ہوئے درمیان میں نہر بھی آتی ہے، درخت بھی آتے ہیں، جنگل بھی آتے ہیں، اور راستے میں کوئی درندے بھی ہو سکتے ہیں، اے اللہ کے رسول کیسے مسجد کے اندر آؤں؟ کہا آپ کو اجازت ہے۔ ابھی یہ پھر مڑا ہی تھا، پھر آپ نے کہا حل تسمع النداء، اذان کی آواز آتی ہے؟ کہنے لگا جی آتی ہے۔ کہا پھر مسجد میں آنا ہی پڑے گا۔ یہ 6 عذر جب اس نے پیش کر دیے، اور ہر عذر کے جواب میں اللہ کے رسول نے اسے کہا کہ آپ نے مسجد میں آنا ہے۔ اب اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کر دیکھیے، اللہ کے فضل سے نہ تو میں نابینا ہوں، نہ میں کمزور اور بوڑھا ہوں، نہ ہی اللہ رب العالمین نے گھر اتنا دور بنایا ہے کہ میں مسجد میں آ نہ سکوں، اور اگر گھر دور بھی ہو تو اللہ نے سواری دی ہے، مسجد کے اندر پہنچ سکتا ہوں، ہر چیز میرے ساتھ موجود ہے، اس کے بعد بھی میں مسجد میں نہیں آتا، تو پھر قصور کس کا؟ اور پھر بعد میں کیا ہوا؟ اس نے یہ 6 عذر پیش کیے، جواب سنا، اگلا دن دیکھنے والا تھا۔ تاریخ اسلام میں اسلام کے ایک مؤذن کا نام بڑا مشہور ہے، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، لیکن اکثر لوگ دوسرے مؤذن کا نام نہیں جانتے۔ میرا بھائی یہ وہی صحابی عبداللہ بن ام مکتوم 6 عذر لے کر اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوئے تھے کہ میں آ نہیں سکتا، لیکن تاریخ یہ دیکھتی رہی، اور لکھا ہے تاریخ کے اندر، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، پڑھیے سنن ابو داود، سنن نسائی، صحیح مسلم، ان کتابوں کو کھنگالیے، اس کے اندر آپ کو ملے گا کہ سحری کے وقت تہجد کی اذان اگر کوئی دیا کرتا تھا تو عبداللہ بن ام مکتوم تھے۔ وہ مسجد میں آ کر پہلے اذان دیا کرتے تھے، نابینا بھی ہیں، گھر بھی دور ہے، اور کمزور بھی ہو چکے ہیں، لانے والا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مسجد کے اندر سب سے پہلے پہنچنے والے ہیں۔ میرا بھائی ہمیں اپنی حالت کے اوپر غور کرنا ہے۔ یہ کامیابیاں، یہ اللہ کے ساتھ محبتیں اور قربتیں، یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم اپنی نماز کی حفاظت کریں گے۔ اگر نہیں کرتے تو اللہ کے لیے کیجئے۔ میں کوئی ایسی حدیث آپ کے سامنے اس لیے نہیں رکھ رہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈرا بہت زیادہ دیا ہے، لیکن کم از کم ہمیں اپنی فکر تو کرنی ہے۔ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ سے ڈریے اور یہ سوچئے کہ آپ نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، کیا تیاری کر کے رکھی ہے۔ اگر کچھ تیاری نہیں کی تو اللہ کے لیے کر لیجئے، کوئی پتہ نہیں کہ بلاوا کب آ جائے، اور اگر ابھی بلاوے کا بھی علم نہیں ہے، ہمیں کسی کو بھی علم نہیں ہے، تو میرا بھائی اس کے لیے تیاری ضرور کیجئے، یکسو ہو جائیے اپنی اس نماز والے مسئلے کے اوپر، سنجیدگی اختیار کیجئے، کوئی بہانہ نہ بنائیے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر آج بہانے بنائے تو یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو تو دھوکہ دیتے ہیں، وما یخدعون الا انفسہم، اپنے تئیں سمجھتے رہیں لیکن انہوں نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہے۔ کل قیامت کے دن یہی لوگ جہنم کے سب سے آخری حصے کے اندر جل سڑ رہے ہوں گے، اور اللہ سے دعائیں کریں گے کہ اللہ ہمیں یہاں سے ایک بار نکال دے، زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں چھوڑیں گے جہاں تیرے نام پہ سجدہ نہ کریں، لیکن اللہ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، ہم تمہارے منہ ہی نہیں لگنا چاہتے۔ ایسی بدنصیبی